جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام نے جو غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ منورہ دے اندر خندق کھودے جا رہی ہے میرے آقا بھی صحابہ دے نال پیغام کر دے نے صحابہ نے شکایت کی تھی سونیا بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے اسی تے روٹی بھی تناول نہیں فرمائی کھانا بھی نہیں کھادا اپنے پیٹا تے پتھر بن گئے قربان جاواں میں اپنے نبی دی سیرت اپنے نبی دے اخلاق کو میرے آقا نے اپنے بدن مبارک کو کپڑا اٹھایا ہے فرمایا صحابہ تسی ایک ایک پتھر بندیا ہے اپنے مصطفیٰ کو دیکھ لو میں دو پتھر پیٹ تے بندے ہوئے نے لاگا گالا صحابہ دی بھوک نو جابر بن عبداللہ نے ویکھیا اپنے گھر جاندے نے اپنی بیوی نو کہتے ہیں میری بیوی تیار کر لے کھانا تیار کر لے ایک بکری دا بچہ اس ذبح کر کے دے کے آئے نے تھوڑا جہا آٹا ہے تے اپنی بیوی نو کہہ کے آئے نے انہوں تیار کر لے پھر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے عرض کر دے نے آقا میں حالت آپ دی ویکھدا پیا مینوں آپ دا چہرہ پیا نظر آندا ہے آپ دے چہرے تے ذوق تے کمزوری پہ نظر آندی ہے سونیا میں دعوت دین واسطے آیا چند افراد 4 افراد 6 افراد میرے بیڑے دے اندر آ جاؤ میں آپ دی دعوت کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نو دعوت دے کے آ جاندے نے میرے آقا نے فرمایا بلال عرض کی تھی جی لجپال فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری دعوت دے کے گئے نے بلال ٹیلے تے چڑھ جا اعلان صحابہ نو کر دے صحابہ تیار ہو جاؤ اج جابر بن عبداللہ نے تھوڑے واسطے کھانے دا اہتمام فرمایا ہے حضرت بلال اعلان کردے نے صحابہ کٹھے ہو جاندے نے کٹولیاں دی صورت اندر قطار دی صورت اندر میرے آقا دے اگے میرے آقا اگے نے یہ صحابہ پیچھے پیچھے چل دے پے نے تاجدار گولڑا بولے نے فرماتے نے کوئی آری اگے سونا صلی اللہ بچ خلقت ساریا میرے آقا اگے اگے صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے نے جابر بن عبداللہ دے دروازے تے پہنچے نے جابر بن عبداللہ حیران ہو جاندے نے آقا میں تے 4 نو بلایا سی میں تے 6 نو بلایا سی 10 آ جاندے 1000 دا لشکر میرے دروازے تے لے کے آ گئے نے میرے دوستوں تے بھائیو حضرت جابر بن عبداللہ دی بیوی دی پڑوسن یہودی عورت ہے کہ کہتی ہے جابر دی بیوی ذرا باہر سامنے آ کے ویکھ لینا تواڈے گھر تے سالن بھی کدے کبار پکدا ہے او میرے گھروں لے کے جاندی وے جڑا اپنے دروازے تے ویکھنا تیرے نبی 1000 دا لشکر لے کے تیرے دروازے تے آ گیا ہے کہ آپ فرماندی نے یہودیہ عورت تینوں کے پتہ ہے جڑا لے کے آیا ہے اسی ایویں نہیں منیا اگر دروازے تے آ گیا ہے اسی 4 دا انتظام کیتا ہے 1000 دا آپ بھی انتظام کرتا جائے میرے آقا دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بھی انتظار پہ کر رہے ہیں جناب والا میرے آقا اندر آئے نے جابر بن عبداللہ دی بیوی کھانا پہ بڑھا دیے فرمایا جابر بن عبداللہ دی بیوی ذرا اس گوشت کو ہٹانا اس نے چونی دو برتن ڈھکن نو ہٹایا میرے آقا نے اپنا لواب دان سنے آئے فرمایا ادھا ڈھکن کھولنا نہیں میرے آقا نے فرمایا آٹا لے آ یہ بخاری دی روایت میں تھوڑے سامنے پڑھنا پہ آواں فرمایا آٹا لے کے آ جا وہ آٹا لے کے آ جانی میرے آقا نے پھر شہادت دی انگلی اٹھائی تے میرے آقا نے لواب دان لایا ہے فرمایا جابر بن عبداللہ دی بیوی اینو کھول
بوجھنا نہیں، تیار کر لے، کھانا تیار ہو جانا ہے۔ کھانا تیار ہویا، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر پہنچ جاندے نے، عرض کردے نے سونا کھانا تیار ہو گیا ہے، سونیا کھانا پک گیا ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ 10 دی ٹولی بن کے بیٹھ جاؤ، کھانا 4 دا بیا سی، کھانا 6 افراد دا سی۔ میرے آقا نے 10 صحابہ کو بٹھا دیتا ہے کہ سارے صحابہ کھانا کھانے جاتے ہیں۔ 1000 دا لشکر آیا، کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر ہن میں کھا لیاں، میرا نمبر آ گیا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جابر حضرت کردے نے سونیا مقصود دعوت تسی ہو، میں دعوت تہاڈے واسطے بنائی سی، سونیا آؤ تشریف رکھو تے کھانا تناول فرماؤ۔ میرے آقا کھانا پہ تناول فرماندے نے، حضرت جابر دی اکھاں تو آنسو پہ جاری ہوئے نے کہ عرض کردے نے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ زمانے بھر کا وہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں، ہم گیت انہیں کے گا رہے ہیں، تو نعمتیں جس کی ہم کھا رہے ہیں، ہم گیت انہیں کے گا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، عرش کے چاند